اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کیا تاریخ بغداد میں کوئی ایسی روایت ہے جس میں موجود ہے کہ ایک شخص نے حضرت حسن کو زہر دلوایا تھا؟ اگر موجود ہے تو اس کا حوالہ دے دیں۔ تاریخ بغداد کیا مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی موجود ہے بھائی، اس کے لیے آپ ہمارا کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھیں۔ اور زہر دینے تک تو بات ثابت ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا، اس پہ کسی کا انکار نہیں ہے۔ اختلاف ہے کہ کیا حضرت معاویہ نے یہ دلوایا تھا یا یزید نے خود سے یہ ایکٹیویٹی پرفارم کی تھی ان کی بیوی جادہ کے ذریعے، اس کے اوپر اختلاف ہے۔ زہر دینے کے اوپر اتفاق ہے، وہ میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ڈالی ہوئی ہے۔ جاب کے لیے روزانہ ڈسکا سے سیالکوٹ 26 کلومیٹر سفر کرتا ہوں، اس دوران نماز اور جمعہ کی نماز کا طریقہ بتا دیں۔ جمعہ تو مسافر کے اوپر نہیں ہے، اگر 26 کلومیٹر ہے تو آپ نمازوں کو جمع بھی روزانہ کر سکتے ہیں اور قصر بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ 9 میل سے زیادہ ہے۔ 9 عربک میل آلموسٹ 20 کلومیٹر بنتے ہیں، جو صحیح مسلم میں آئے۔ اگر کوئی نماز چھوٹ جائے اور چھوڑی ہوئی نماز اگلی نماز کے بعد ادا کی جا سکتی ہے؟ نماز تو ہو جائے گی لیکن خلاف سنت ہے۔ سنت یہ ہے کہ ترتیب آپ نے قائم رکھنی ہے، جو بخاری مسلم میں ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پہ نبی الاسلام کی یہ کنزیکٹو 4 نمازیں آپ کو کٹھی پڑھنی پڑی، ظہر عصر مغرب عشاء، کیونکہ وہ تیر سامنے سے آ رہے تھے تو کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی۔ تو یہ نماز، اس میں تو بخاری میں بڑے سخت الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہماری صلاۃ الوسطیٰ یعنی کہ نماز عصر قضا کروا دی۔ تو ترتیب قائم رکھنا یہ سنت ہے۔ البتہ اگر ترتیب بدل بھی جائے مجبوراً بعض اوقات، مثلا آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے اور مغرب بھی آپ نے نہیں پڑھی اور مسجد میں گئے، عشاء کی نماز ہو رہی ہے، اب عشاء والے کے پیچھے تو مغرب نہیں ہو سکتی، مغرب والے کے پیچھے تو عشاء ہو سکتی ہے، تو پھر آپ امام کے پیچھے عشاء پڑھ لیں، اس کے بعد مغرب پڑھ لیں۔ آج کے حنفی بریلوی مولوی بنو امیہ پارٹی کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں؟ آج تو بات ہے، مار چھڑے انہوں نے، میں ویڈیو دکھا دی انہوں نے، جہالت کی وجہ سے، نہ قرآن کا علم نہ حدیث کا علم۔ اور دوسری وجہ میں نے بتا دی کہ جس طرح بنی اسرائیل کو بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی، انہیں بنو امیہ کی محبت پلا دی گئی۔ باجماعت نماز فجر کے بعد 2 سنتیں پڑھنے سے منع کیوں کرتے ہیں مولوی؟ اپنی جہالت کی وجہ سے منع کرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ بعد میں بھی ہو جاتی ہیں۔ جامعہ ترمذی میں موجود ہے، صحیح ابن حبان کے اندر ہے، المستدرک الحاکم میں موجود ہے۔ نبی الاسلام، بلکہ یہ بخاری میں امام بخاری نے اشارتاً اس روایت کا ذکر بھی کیا ہوا ہے، بخاری کے اندر بھی۔ بخاری میں تو اتنے الفاظ ہیں کہ قریب ہے کہ تم میں سے کوئی شخص کل سے فجر کی 4 رکعتیں پڑھنا شروع کر دے، بس اتنے الفاظ ہیں۔ لیکن اس کا کانٹیکسٹ جو ہے وہ ترمذی میں اور حاکم میں موجود ہے، مشکات میں موجود ہے۔ نبی الاسلام فجر کے 2 فرض پڑھ کے نکلے، آپ نے دیکھا ایک شخص 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے، آپ اس کے پاس کھڑے ہو گئے۔ تو آپ نے صحابہ سے فرمایا قریب ہے تم میں سے کوئی شخص 4 رکعتیں پڑھنا شروع کر دے کل کی۔ جب وہ سلام پھیر کے فارغ ہوا، آپ نے پوچھا یہ تو نے کیا پڑھا؟ تو ان کا میری فجر سے 2 جو پہلے والی رکھتے ہیں نا، فجر سے جو نفلی سنت موقدہ آپ ان کو کہہ لیں، وہ رہ گئی تھی، میں نے وہ پڑھی ہے۔ تو آپ خاموش ہو گئے۔ حدیث تقریری اسے کہتے ہیں، آپ نے اجازت دے دی۔ باقی تفصیلی ویڈیوز میری اس پہ ریکارڈ ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب قیامت ہو جائے تو کوئی نماز درست نہیں ہے سوائے فرض نماز کے، اور یہ لوگ پیچھے پڑھتے رہتے ہیں، بلکہ امام سلام بھی پھیر جائے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ابھی وہ میں ایک دیوبندی مفتی کا سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا سلام پھیرنے سے پہلے پہلے آپ نے سنتیں ختم کرنی ہے، یعنی رکھتے بے شک ختم کر دیں۔ سلام پھیرنے سے پہلے جو آپ جماعت میں شامل ہوئے تو آپ کو کیا ملا ہے اس میں سے؟ بخاری مسلم میں تو ہے کہ جس نے 1 رکعت پائی تو وہ جماعت پائے گا۔ سلام سے پہلے آپ نے کیا پھر پایا؟ اور پھر نفلی عبادت، نفل ان کا مطلب یہ ہے اضافی۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نفلی نمازوں میں سب سے زیادہ اہتمام فجر کی 2 رکعتوں کا کرتے تھے۔ اما عائشہ اسے سنت موقدہ نہیں کہہ رہی، کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ سنت موقدہ غیر موقدہ یہ فقہا کی ٹرم ہے۔ اگر فجر کی سنتیں نفل ہیں
تو باقی سنتیں اس کے مقابلے میں شاہی کوئی نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فجر کی 2 سنتیں بخاری میں آیا سفر میں بھی نہیں چھوڑی، وتر عشاء کے اور فجر کی 2 سنتیں، اس لیے 12 رکعتوں کا تو اہتمام کریں، 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، اور 3 وتر جو عشاء کے ہیں۔ لیکن ان میں سے بھی 2 نفلی نمازیں ایسی ہیں جن پہ 0 ٹالرنس ہونی چاہیے، ایک فجر کی 2 سنتیں اور دوسرا عشاء کے 3 وتر، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ان کو سفر میں بھی نہیں چھوڑا۔ باقی اگر پڑھیں بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی کمزوری بھی ہو، کوئی گناہ والا معاملہ نہیں ہے، یہاں پہ بھی گناہ نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے اسے بڑے شوق سے پڑھا ہے، فجر کی 2 سنتیں اور عشاء کے 3 وتر۔ جمعہ کی نماز کے بعد کتنی رکھتے ہیں؟ صحیح مسلم میں آئے کہ 4 رکھتے پڑھو جمعے کی نماز کے بعد، جمعے سے پہلے جتنی مرضی پڑھو، لیکن امام اگر بیٹھا ہوا ہے ممبر کے اوپر خطیب، پھر آپ نے 2 پڑھنی ہے، بخاری مسلم میں ہے۔ پہلے آ جائیں تو جتنی مرضی پڑھیں، وہ تو آیا کہ جتنی اللہ توفیق دے، بعد میں 4 ہے مسلم شریف میں۔ غیر مسلم سے جگہ کرائے پر لے کر رہ سکتے ہیں، بالکل، نبی علیہ السلام نے تو کاروبار بھی کیا، بخاری مسلم میں ہے کہ آپ کی زرہ گروی رکھی ہوئی تھی ایک یہودی کے پاس، جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، آپ کی وفات کے بعد اسے ریٹریو کیا گیا، تو کاروبار کر سکتے ہیں۔ استانی کا کالج کے لڑکوں کو پڑھانا کیا درست ہے، اور اس طرح استاد کا کالج کی لڑکیوں کو پڑھانا کیسا ہے؟ بھائی میرے نزدیک تو یہ فتنہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، بالکل اوائڈ ہونا چاہیے۔ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بارے میں بتا دیں، کن رکعات میں پڑھنی چاہیے؟ جتنی بھی سری رکھتے ہیں، اور زیادہ سرن ہی ہے، ٹوٹل 17 رکھتے ہیں فرض، ان میں سے 11 سرن ہے، 6 جو ہیں وہ جہرن ہے، فجر کی 2 اور مغرب کی پہلی 2 اور عشاء کی پہلی 2، یہ 6 رکھتے ہیں جو جہرن ہے۔ ان میں آپ کا سن لینا کافی ہے، امام سکتے کرے تو پڑھے، ہم تو جب امامت کرواتے ہیں تو سکتوں والا وقفہ کرتے ہیں تاکہ لوگ فاتحہ پڑھ لیں، لیکن اگر نہیں کرتے کوئی امام تو سن لینا آپ کا کافی ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن جو سرن رکھتے ہیں، جو 11 ہیں، ظہر کی 4، عصر کی 4، عشاء کی آخری 2 اور مغرب کی آخری 1، اس میں تو آپ فاتحہ پڑھیں، اور اگر فاتحہ پڑھ کے بھی ٹائم بچ جائے، خصوصاً پہلی 2 رکعتوں میں، تو سورت بھی ساتھ ملائیں۔ وہ ابن ماجہ میں حدیث ہے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے پیچھے ظہر اثر میں سورت بھی ساتھ ملایا کرتے تھے فاتحہ کے۔ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا نیو کے نام سے میری ویڈیو ریکارڈ ہے، وہ آپ دیکھ لیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 کو بطور ثبوت میلاد النبی پر پیش کیا جاتا ہے، اس کی حقیقت بیان کر دیں۔ دیکھیں اجتہاداً تو درست ہے یہ، لیکن تعویل خاص کے اعتبار سے یہ آیت قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یہ تو قرآن کے بارے میں ہے۔ اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے واعظ آ گیا ہے، اور تمہارے دلوں کی جو روحانی بیماریاں ہیں ان کی شفا آ گئی ہے۔ تو قرآن کے کانٹیکسٹ میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو پہلے جشن قرآن منائے۔ قرآن سے تو چڑھتے ہیں، یہ جتنے میلاد منانے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ انہوں نے جشن قرآن کہاں سے منانا ہے؟ یہ جشن تلاوت قرآن منا سکتے ہیں، جشن ترجمہ قرآن نہیں منا سکتے، اسی لیے محفل قرات کرواتے ہیں، ترجمے والی نہیں کبھی سنی ہے کوئی محفل قرات ترجمے والی ہو رہی ہو؟ قرآن تو سارے کا سارا ان کے عقیدوں کے خلاف ہے۔ تو اجتہاداً یہ مسئلہ نکالنا چاہے کہ صاحب قرآن کے ملنے پر بھی خوشیاں مناؤ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن خوشی منانے کا طریقہ نبی علیہ السلام نے بتا دیا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے 2750 فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا، اس دن مجھ پہ پہلی دفعہ وہی نازل ہوئی، میں اس لیے پیر کا روزہ رکھتا ہوں، تو روزہ رکھ کے میلاد منائیں۔ اگر انسان گناہگار ہو اور پھر بھی اپنے رب سے بخشش کی امید رکھے، جی رکھنی چاہیے، اور کیا چاہ رہا ہے بھائی؟ بخشش کی امید رکھے توبہ کرنے کے بعد، ہاں خالی بخشش کی امید نہیں، ورنہ تو بہت بڑا فرعون ہے کہ گناہگار بھی ہے اور کہہ رہا ہے معافی نہیں میں منگنی، اللہ پھر بھی منو بخش دے، تو ادھر پھینٹی لگنی چاہیے۔ توبہ کر کے بخشش کی امید رکھے، بالکل۔ برصغیر میں
اولیاء کا عرس منایا جاتا ہے، صحابہ کرام کا کیوں نہیں منایا جاتا؟ اور رہن دو، شروع کر دیں گے جی. جو بندیوں نے شروع کیا ہے نا یکم محرم عرس شروع کیا ہے نا حضرت عمر کا، حالانکہ 26 ذوالحجہ ہے، صرف 10 محرم کو نیچا کرنے کے لیے یکم محرم کا انہوں نے جلوس بھی شروع کر دیا. ربیع الاول کا جلوس بدعت کہتے ہیں جو بندی، اور یکم محرم کا مناتے ہیں. یعنی حضرت عمر کا درجہ ان کے نزدیک نعوذ باللہ رسول اللہ سے زیادہ ہے. یہی مطلب ہوا نا، اور کیا مطلب نکلتا ہے میاں؟ مطلب میں جب بھی نکالا کروں گا ساتھ میاں بولا کروں گا، کیونکہ اتنا کچھ دکھایا پھر بھی انہوں نے کہا یہ مطلب نہیں نکلتا. تو آپ بتا دیں کیا مطلب نکلتا ہے. وہ اس میں دیکھیں کیا بول رہا ہے، کہتے ہیں آپس میں فوج مذاق بھی کر لیا کرتے تھے. کون؟ اولیاء کاملین علماء دیوبند آپس میں فوج مذاق بھی کر لیا کرتے تھے. یہ الفاظ ہے اس کے، فوج مذاق بھی کر لیتے تھے. عرس کا لغوی معنی کیا؟ اور یہ اس سے لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں جیسے دلہن کی پہلی رات ہوتی ہے نا، اس طرح اللہ تعالیٰ کے حضور وہ ایک سمجھ لیں اللہ کی حضور وہ ایک دولہا بنا کے پیش کیا جاتا ہے جو ہمارے بزرگ فوت ہوتے ہیں. یہ تو پتہ لگے گا کہ انہوں کے بنی ہے. اگر کوئی ہندو شخص مسلمان ہو جائے تو اس کو اپنا نام تبدیل کرنا ضروری ہے. سنجے نام ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر تو مطلب شرکیہ اور کفریہ نہیں ہے تو رکھیں. اب مہاتیر محمد، مہاتیر کون سا مسلمانوں والا نام ہے؟ مسلمانوں والے نام سے مراد یہ ہے کہ نام ایسا ہونا چاہیے جس کا مطلب شرکیہ نہ ہو. نبی الاسلام صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نام تبدیل کر دیا کرتے تھے اگر شرکیہ نام ہو، ورنہ جتنے صحابہ کرام مسلمان ہوئے ہیں کیا ان کے نام تبدیل ہوئے ہیں؟ حضرت عمر کا نام پہلے بھی عمر ہی تھا، حضرت عثمان کا نام پہلے بھی عثمان ہی تھا. حالانکہ عثمان کا مطلب تو سانپ بنتا ہے، لیکن عرب میں یہ چلتا تھا اس لیے وہ چینج نہیں کیا گیا. معاویہ کا مطلب میں نے آپ کو نہیں بتانا، وہ ذرا خطرناک ہے. ارواح کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں. تفصیل سے کیا بتا رہے ہیں؟ تفصیل سے بتانا ہی گناہ ہے. قرآن میں آیا کہ روح کے بارے میں تمہیں بہت کم علم دیا گیا، تو میں کیسے تفصیل سے بیان کروں؟ بس یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کی مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں ڈالی ہے. دیٹس آل، اس سے زیادہ ہمیں علم نہیں دیا گیا. کیا شداد اور اس کی جنت کا ذکر قرآن و حدیث میں ملتا ہے؟ جی، روایتوں کے اندر ملتا ہے، اور کچھ لوگ قرآن کی شرح میں بھی اسے بیان کرتے ہیں. ابو مسلم خولانی کو عیسائیوں نے آگ میں ڈالا تو حضرت ابراہیم کی طرح آگ نے نہیں جلایا. جی کوئی ثابت نہیں میرے بھائی، اللہ سے ڈر جائیں. ثواب کی نیت سے کسی جگہ سفر کرنا جائز ہے؟ کسی دربار کا؟ دربار کا تو جائز نہیں ہے. علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ سفر کر سکتے ہیں. مسلم شریف میں حدیث ہے جو علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر اختیار کرے گا اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا جائے گا. دربار کا سفر آپ نہیں اختیار کر سکتے، وہ تو آپ ایکسٹرا آرڈنری ثواب ایک خام خواہ مانے میں ہے نا. اس قسم کا ثواب اگر کسی جگہ کا ہے تو وہ بخاری مسلم میں ہے کہ 3 مسجدوں کے لیے آپ صرف سفر کر سکتے ہیں، خانہ کعبہ شریف کے لیے، مسجد نبوی کے لیے، اور بیت المقدس کے لیے. اونٹوں کے کجاوے مت کسو مگر 3 مساجد کی طرف، ثواب کے پوائنٹ آف ویو سے. باقی علم دین کے لیے جو سفر کرنا ہے وہ علم دین کی وجہ سے ثواب کا کام ہے. وہ تو آپ کہیں بھی کسی یونیورسٹی کا بھی سفر کریں گے وہ ثواب ہے. کیا کسی نبی ولی بزرگ کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے؟ دعا اس طرح مانگیں جس طرح نبی الاسلام نے طریقہ بتایا ہے. اللہ کی حمد بیان کریں، درود شریف پڑھیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگیں. شیطانی توحید، شیطانی بابوں کا فتنہ، یہ میری ویڈیو دیکھ لیں. وسیلے کے نام پر دھوکہ، یہ بھی ویڈیو دیکھ لیں. کیا بزرگوں کی کرامات صحیح بھی ہے یہ سب بھی فراڈ ہے؟ نہیں، صحیح بھی ہیں. مطلب اس دور میں دیکھیں کتنی بڑی کرامت ہے کہ ایک بندہ وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، سارے بابے انہیں پوڑ کے رکھتے تھے، میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے، شاہی کوئی نہیں. کرامت کو کیسے نہ مانے؟ ہم نے تو ہوتی بھی دیکھی ہیں. اب یہ باتیں کریں تو کہیں گے نہیں نہیں، پھر تو کرامت برحق ہے. میں نے تو کئی کرامتیں صحابہ کرام کی بتائی ہیں، لیکن کرامت کا مطلب ہے اللہ کا کسی پہ کرم ہو، اللہ تعالیٰ کسی کی عزت افزائی فرمائے. قرآن میں کرامت ذکر نہیں ہوئی. حضرت اصحاب الکاف علیہم السلام اجمعین کی جو 7 لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے 300 سال تک انہیں سلا دیا. وہ نبی تو نہیں تھے، ان پہ کرامت ہوئی ہے اللہ کی. تخت بلقیس والا واقعہ ہے،
چلے اس میں تو اختلاف ہو سکتا ہے وہ کرامت ہے یا معجزہ ہے، بہرحال ایک ایکسٹرا آرڈنری واقعہ ہے. تو اس طرح کرامت ہو سکتی ہے. غیر انبیاء کے ساتھ ہوگی تو ہم اسے کرامت کہتے ہیں، انبیاء کے ساتھ ہو معجزہ کہتے ہیں. یہ علم الکلام کی ٹرمز ہے. ویسے عربی میں تو آیتن کا لفظ ہے، معجزہ تو ہم علم الکلام کی ٹرم کے طور پر استعمال کرتے ہیں. اگر کسی غیر مسلم کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو، کوئی دجل والا معاملہ ہو، استدراج کہتے ہیں اسے. فارکس ٹریڈنگ حلال ہے یا حرام؟ فارکس ٹریڈنگ کے اوپر میری ویڈیو آپ دیکھ لیں. اگر تو کمپنی ایگزسٹ کرتی ہے اور پروڈکٹ کا کاروبار حلال ہے تو آپ کا کاروبار حلال ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر حرام ہے. اس میں جو اسپاٹ ٹریڈنگ والا معاملہ ہے وہ تو بالکل فیوچر ٹریڈنگ جو ہے، مستقبل کے پوائنٹ آف ویو سے بالکل زبانی کلامی جو معاملہ چل رہا ہوتا ہے وہ غلط ہے. کیا نبی علیہ السلام کے پاس غیب کا علم تھا؟ اگر تھا تو وضاحت کر دیں. علم غیب کے اوپر میری کئی ایک ویڈیوز ہیں. نبی کو اللہ تعالیٰ غیبی خبریں دیتا ہے. نبی کا مطلب بھی ہے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی خبریں دینے والا. جتنا اللہ تعالیٰ انہیں بتاتا ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے، وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، ان کے ذریعے غیبی خبریں دیتا ہے. نبی کے لیے جو علم غیب نہیں مانتا نا وہ کافر ہے. ہمارا تو بنیادی عقیدہ ہی یہ ہے کہ نبی کے پاس غیبی خبریں آتی تھیں. حضرت ابوبکر صدیق کو جو لقب صدیق ملا ہے، المستدرک للحاکم میں موجود، دلائل النبوہ کتاب میں موجود امام بیہقی کی، کہ جب لوگوں نے کہا کہ تمہارا ساتھی تو یہ کہتا ہے کہ راتوں رات وہ بیت المقدس گئے تھے جو 1 مہینے کی مسافت ہے اور واپس بھی آ گئے، انہوں نے کہا میں تو اس سے بڑی باتیں مان رہا ہوں کہ آسمان سے ان کے پاس خبریں آتی ہیں. تو غیبی خبریں ماننے کی وجہ سے ہی ہم انہیں صدیق کہتے ہیں. غیب کی خبریں آتی ہیں، خود بھی غیب جانتے تھے. یعنی کوئی کمپیٹنسی نہیں ہے کہ کوئی شخص جان لے، جب اللہ چاہے گا دکھا دے گا. یہ عقیدہ ہے. بخاری میں آیا نبی علیہ السلام مسجد نبی میں بیٹھے ہیں، کئی 100 میل دور غزوہ موتا ہو رہی ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں. آپ نے فرمایا میرے زید ابن حارثہ کو شہید کر دیا گیا، میرے عبداللہ بن رواحہ کو شہید کر دیا گیا، میرے جعفر طیار کو شہید کر دیا گیا. اب مسلمانوں نے مشورے سے خالد ابن ولید کو اپنا سبا سالار چن لیا. میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں پہ فتح دے گا. اور فتح یہ ہوئی کہ وہ اپنی مختصر فوج کو بچا کے واپس آ گئے، کیونکہ سامنے سے بہت بڑی فوج آ گئی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ منظر دکھا دیا، لیکن کئی جگہ نہیں دکھایا. بخاری مسلم میں حدیث ہے جب 70 صحابہ کو دھوکے سے شہید کیا گیا تو حضرت عاصم بن ثابت انصاری نے شہید ہوتے وقت کیا کہا؟ اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا، ہم ان کے دین پر قائم ہیں، ہم اپنے رب سے اس حال میں مل رہے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی، ہم اپنے رب سے راضی. بخاری کے الفاظ ہیں حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھی یوں دھوکے سے شہید کر دیے گئے ہیں. انہوں نے شہادت کے وقت یہ بات کی تھی اور میں وہ پیغام لے کے آیا ہوں. ادھر نبی علیہ السلام کو نہیں پتا چلا. اس ایک حدیث بخاری مسلم کی 3 عقائد کو کفایت کرتی ہے. نمبر 1 علم غیب کا عقیدہ. صحابہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ بتاتا ہے. نمبر 2 حاضر و ناظر. صحابہ کا عقیدہ نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام ہر وقت ہر چیز کو مسجد نبی میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. اور نمبر 3 استعانت کا عقیدہ. انہوں نے رسول اللہ کو مدد کے لیے نہیں پکارا، اللہ کو کہا ہے. ایک حدیث بخاری مسلم کی 3 عقائد کو کفایت کرتی ہے. الحمدللہ. کیا نازل بلاغہ میں تمام باتیں سچ ہیں اور حقیقت پہ مبنی ہیں؟ نہیں، ساری تو نہیں ہے، بہت ساری جھوٹی باتیں. مرد کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے یا گھر میں بھی پڑھی جا سکتی؟ مرد کے لیے میرے بھائی فرض ہے، بہت سختی ہے اس پہ. میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ ہے. گھر میں مجبوراً پڑھ سکتے ہیں اگر سخت سردیاں ہیں، نکلنے میں تکلیف کا اندیشہ ہے یا خوف کی حالت ہے، جان کا خطرہ ہے، یہ الگ بات. ادروائز مرد نے مسجد میں ہی نماز پڑھنی ہے. تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت پڑھنا لازمی ہے. فرض میں تو کوئی لازمی نہیں ہے، نفلی عبادات میں جیسے وطر ہے یا نوافل ہے، صلاۃ و تسبیح کے 4، ان میں آپ پڑھیں گے. اور فرض کے اندر پڑھنا بھی ثابت ہے بخاری مسلم میں، اور نہ پڑھنا بھی ثابت ہے. دونوں طریقے سے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے.
جب بندہ مر جاتا ہے قبر میں مردہ ہے تو قبرستان مردوں کو سلام دینے کا حکم کیوں ہے؟ رہنمائی کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے سمبل کے طور پہ رکھا ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہے تو ہم کعبے کی طرف منہ کر کے کیوں زمین پہ سر رکھ دیتے ہیں؟ تو پھر اس کی ہم ایکسپلینیشن دیتے ہیں وہ کعبے کو سجدہ نہیں کر رہے. اب آپ آگے سے ضد لگا لیں نہیں سامنے تو کعبہ ہی ہوتا ہے نا, تو بتائیں گے یہ ڈائریکشن ہے. اس طریقے سے قبریں بھی یہ سمبلز ہیں, اس میں مردے دفن ہیں, ان کے جسم ختم ہو جاتے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ نے جو ان کی وہ برزخی زندگی رکھی ہے جس کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس میں تو ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اس کے لیے قبرستان جانا ضروری نہیں, گھر بیٹھ کے بھی مردوں کے لیے دعا کریں گے. ہر نماز میں ہم کرتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, ہم سب پہ سلام ہو اور تمام نیک بندوں پہ. نیک بندے تو اپنی قبروں میں. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, جب یہ پڑھو گے اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں ہر بندے تک تمہارا سلام پہنچا دے گا جو نیک بندہ ہے. تو اس طرح سلام ان کو پہنچ رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ مردے خود سن رہے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے نا خود سن رہے ہیں تو پھر ان کا جواب بھی باہر نکلنا چاہیے. کہتا ہے نہیں وہ باہر نہیں نکل سکتا, آپ کا بھی فزیکلی اندر نہیں جا سکتا, وہ اللہ نے پہنچانا ہے. وہ باپا جانی, ان کے ایک مرید نے کہا کہ میں روزہ شریف پہ حاضر تھا, اچانک جالی شریف سے آواز آئی کہ میرے لیاس کو سلام کہنا. وہ بندہ کہتا ہے جی میں یہ مدنی چینل پہ سنا رہے ہیں, ریٹن میں ہے دعوت اسلامی کی باریں, آپ پڑھ لیں. وہ کہتا ہے میں گھر آیا بھول گیا تھا. ایک دن میں نے حرم مکہ اور حرم مدینہ کا چینل ٹی وی پہ چل رہا تھا, اس میں نے اذان سنی. اذان کے دوران روزہ شریف سامنے آیا تو ٹی وی میں سے آواز آئی کہ ابھی تک الیاس قادری کو سلام نہیں پہنچایا. تسی دیکھو یار کتنی ڈٹائی سے یہ چیزیں بیان کرتے ہیں اور سامنے بیٹھے ہوئے بھی سبحان اللہ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں. جو ذاکرین یہ یعنی صحابہ کرام کے بارے میں, ہاں تو جہنم کما رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں, اس پہ میں کیا بتاؤں. عام حالت میں نمازوں کو جمع کرنا کیسا ہے؟ خلاف سنت ہے جی عام حالت میں, لیکن اگر کوئی جینون ریزن آپ کے پاس موجود ہے تو ضرور کریں. کبھی کبھار کریں, کوئی مسئلہ نہیں. روٹین بنانا خلاف سنت ہے. نبی علیہ السلام نے 5 نمازیں الگ وقت میں پڑھی ہیں. جمع کرنے کا جواز ہے, صرف 5 نمازوں کا الگ سے شیڈیول آیا ہے. نمازوں کو جمع کرنا میری ویڈیو دیکھ لیں. نہج البلاغہ شیعہ کی کتاب میں جو مولا علی کا خط ہے گورنروں کے نام, اس میں 5 نمازوں کے الگ الگ ٹائم لکھے ہوئے ہیں. اس میں نمازیں جمع کرنے کا ذکر نہیں ہے. شیعہ بھی مانتے ہیں کہ صرف یہ جائز ہے, افضل الگ وقت میں ہی پڑھنا ہے. جو مسافر ہے وہ روزانہ جمع کرے, کوئی مسئلہ نہیں. جس بندے کی جینون مجبوری ہے, اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں, وہ روزانہ جمع کرے. اسی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے. لیکن ایک بندہ جس نے کرنا کرانا کچھ نہیں ہے, جو بندہ ہوٹل پہ 1-1 گھنٹے بیٹھ کے دودھ پتی کے مگ پیتا رہتا ہے اور پھر نمازیں جمع کرتا ہے, کیوں جی شاہ جی, اسے نمازیں جمع کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا بھائی. وہ کوئی اتنی اہم مصروفیت میں تو نہیں ہے کہ اسے ہم نمازیں جمع کرنے کا کہیں. یہ تو ان لوگوں کے لیے جن کے لیے واقعی کوئی اسٹوڈنٹ ہے, کوئی جاب کی ایسی مجبوری ہے کہ اس کے پاس ٹائم ہی لمیٹڈ ہوتا ہے تو وہ ضرور جمع کرے. عام روٹین میں 5 نمازیں الگ پڑھنی ہیں. اور اگر کسی کو شوق ہے نا نمازیں جمع کرنے کا تو وہ پھر جمع سوری کر لیا کرے, زور آخری وقت میں اور عصر اول وقت میں. پھر جماعت کا بھی اہتمام اس نے کرنا ہے, یہ اس نے پھر خود اپنا بندوبست کرنا ہے. اپنی مسجد لگ سے کوئی ایسی بنوا لے جس میں زور آخری وقت میں ہوتی ہو اور عصر اول وقت میں, کیونکہ مرد کے لیے تو جماعت کا بھی مسئلہ ہے. ہاں عورتوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں, عورتیں روزانہ نمازیں جمع کریں. مثلا آج کل عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے آلموسٹ کوئی 3:45 پہ جیلم شہر میں, تو ٹھیک ہے 3:35 پہ زور کی نماز پڑھ لیں اور 3:45 پہ عصر کی نماز پڑھ لیں. یہ وہ طریقہ ہے جس کے اوپر کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے. یہ وہ جمع کرنا ہے جو اپنے وقت میں جمع ہو رہی ہے. اسے جمع سوری کہتے ہیں. اسے حنفی بھی جائز مانتے ہیں. جو نمازیں جمع کرنے کے دشمن ہیں وہ بھی اسے جائز سمجھتے ہیں. چھپ کر اگر کوئی نکاح کرے اور بعد میں سب کو بتا دے تو کیا شادی ہو جائے گی؟ کتنے عرصے بعد بتایا؟ مرنے کے بعد بتایا اس نے. کتنے عرصے بعد؟ یا تو ہفتے بعد, 2 ہفتے بعد, مہینے بعد بتا دیے پھر تو ٹھیک ہے.
کہ اس نے وہ اعلانیہ کر دیا پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مرنے سے ایک ہفتہ پہلے بتایا تو پھر تو اس نے پوری زندگی تو وہ ایک غلط کام میں ہی گزاری نا۔ کلالہ کی وراثتی تقسیم کے بارے میں تفصیلی بیان ریکارڈ کروا دیں۔ تفصیلی بیان کے لیے mirza_95 پہ مجھے ای میل کریں @yahoo.com۔ تفصیلی کتاب آپ کو کئی سو صفحوں کی بھیج دوں گا، اس کو آپ پڑھ کے خود ریکارڈنگ کروا لیں۔ مسجد میں نماز پڑھ کے سلام پھیرے، آگے پتہ نہیں کیا یار اردو لکھی ہوئی ہے، آپ کے پیچھے نمازی جو ہے نا وہ یعنی سلام پھیر چلا گیا تو اس کے آگے سے لوگ گزر رہے ہیں، پھر یا کوئی بیٹھا ہوا تو کتنی دیر تک بیٹھا ہوا تو اٹھ کے جا سکتا ہے۔ ایگزیکٹ پیچھے اگر آپ کے کوئی نماز پڑھ رہے ہیں نا تو کتنی دیر پڑھے گا؟ رات و تسبیح تو نہیں ہونی تھی، 5 منٹ رک جاؤ، اس میں کون سی بات ہے؟ نمازی کے آگے سے گزرنا ہی میری ویڈیو دیکھ لیں، اس طرح اٹھ کے جانے کی ضرورت نہیں، تھوڑی دیر انتظار کریں۔ اس میں تو مسلم شریف میں کہ اگر تم عذاب جان لیتے تو 40 تک انتظار کرتے۔ راوی کہتا ہے میں بھول گیا ہوں کہ 40 سال تھے، 40 مہینے تھے، 40 ہفتے تھے یا 40 دن، لیکن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ وہ 40 سال تھے۔ اگر عذاب جان لو تو 40 سال تک انتظار کرو۔ لو جی پتہ لگا کتنی دیر انتظار کرنا ہے، لو سامو۔ کسی بھی لڑکی کا ملک سے باہر پڑھنے کے لیے اکیلے جانا صحیح ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں تو بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے، بالکل سیدھی سی بات ہے، کیونکہ صرف یہ جانا نہیں نا، اس نے وہاں پہ پھر اسے نوکری بھی کرنی پڑتی ہے، نامحرم مردوں میں بھی، اور اسلام میں عورت اس کام کے لیے نہیں ہے کہ آپ اسے کمائی والی مشین بنا لیں، الا یہ کہ کوئی مجبوراً کوئی معاملات ہوں، وہ ایک الگ چیز۔ ہم جاب کے مطلقاً خلاف نہیں ہیں، نہ تعلیم کے، تعلیم تو ہونی چاہیے، لیکن اس طرح کے اگر کسی نے کام کرنا ہے تو کوئی گروپ کی فارم میں کوئی اس طرح کے معاملات ہوں، بہرحال اس میں تو فتنہ ہی فتنہ ہے۔ 15 سال سے گھر میں گندگی کے چھینٹے پڑتے ہیں، 2 ٹائم کبھی کھانا کھاتے ہیں، چھینٹے ایسے ہی ہیں جیسے پخانہ ہو، تو آپ کسی عامل سے رابطہ کریں بھائی، ہم تو اس طرح کا کوئی کام کرتے نہیں ہیں، ان سے آپ رابطہ کریں جن کی یہ فیلڈ ہے۔ دوسرا 15 سال سے پڑھ رہے ہیں چھینٹے، اس سے کوئی آپ کو ابھی تک نقصان تو نہیں ہوا، 15 سال سے آپ زندہ ہی ہیں ماشاءاللہ، تو امید ہے کہ آئندہ بھی مستقبل میں کچھ نہیں ہوگا، صرف ایک کوفت والا معاملہ ہے۔ کیا اعتکاف کے دوران نہا سکتے ہیں؟ جبکہ حدیث میں نبی اسلام صرف سر دھلواتے تھے، مولانا صاحب کا بھی یہی موقف ہے۔ دیکھیں اپنی اصل میں تو فنائے مسجد کے اندر آپ کوئی بھی ایکٹیویٹی پرفارم کریں وہ تو جائز ہے۔ سر مبارک جو نبی اسلام دھلواتے تھے تو نہانے میں بیسیکلی سر والا ہی بڑا ایلیمنٹ ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بڑے بال رکھے ہوئے، تو یہ تو نبی اسلام نے جو عمل کیا وہ بالکل درست ہے، سنت ہے امت کے لیے، لیکن اگر غسل کرنا کہیں رپورٹ نہیں ہوا تو اس کی ممانعت بھی کہیں ثابت نہیں ہے، وہ اپنی اصل میں ثابت ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر ہم یہیں پہ پوچھیں کہ کسی حدیث میں آیا کہ نبی الاسلام غسل جنابت کے لیے مسجد سے نکلے ہوں تو آپ کہیں گے کہ اس طرح کی کوئی صورتحال تو رپورٹ نہیں ہوئی، لیکن کیا ایک اعتکاف والا اس پہ جب غسل فرض ہوگا تو وہ نکلے گا غسل کرنے کے لیے؟ تو آپ کہیں گے ہاں جی نکلے گا۔ ہم کے حدیث میں تو کہیں نہیں آیا ہوا، تو آپ کہیں گے بھائی اوور آل حدیث کو جمع کر کے یہ چیز اپنی اصل میں ثابت ہے کہ غسل جنابت کیا جا سکتا ہے۔ اس طریقے سے غسل کرنا یہ اپنی اصل میں ثابت ہے، وضو کرنا اپنی اصل میں ثابت ہے۔ اب تو کسی کا بھی اختلاف نہیں رہا، پہلے باپا جانی اس پہ زیادہ سختی کرتے تھے، وہ تو جب اعلیٰ حضرت کا فتویٰ نکلا، فتاویٰ رضویہ کا جو ابھی نئی پرنٹ ہوئی ہے، تو اس میں تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ مسجد کی جو باؤنڈری کے اندر جتنی بھی جگہ ہیں وہ اعتکاف والے کے لیے مسجد ہی ہے، اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ جس میں واش روم، پہلے پتہ یہ کیا کہتے تھے کہ اگر آپ واش روم میں ٹوائلٹ کے لیے گئے ہیں اور استنجا کرنے کے بعد آپ صرف 2-3 سیکنڈ کے لیے بھی وہاں ویسے بیٹھے رہے، کچھ سوچنا شروع کر دیا، آپ کا اعتکاف ٹوٹ گیا۔ ہاں، یا آپ ہاتھ دھونے کے لیے وضو خانے پہ گئے، آپ کا اعتکاف ٹوٹ گیا، صرف وضو کے لیے جا سکتے ہیں، اتنی سختی کرتے تھے۔ آپ کہتے نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ مسجد کا حصہ ہے۔ اور میں نے تو بخاری مسلم سے ثابت کیا نبی اسلام اعتکاف میں اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے گھر تک آئے تھے، جو مفتی میاں نے اس کو بدلنے کی کوشش کی تو پھر میں نے وہ تبرک دیا تھا اسے کہ اس میں الفاظ موجود ہیں، خارج رسول اللہ، نبی اسلام وہاں سے خارج ہوئے۔
کیا یوسف علیہ السلام کے بھائی اہل بیت ہیں یا صحابی ہیں؟ جی اہل بیت بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، کوئی شک ہے اس میں؟ ڈبل صحابی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھی۔ کیا کائنات میں ہر شے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے؟ کیا فرشتے بھی اس میں شامل ہیں؟ عموماً تو یہی لگتا ہے کہ فرشتوں کو بھی موت آ جائے گی، یہ اللہ ہی کی صفت ہے کہ اسے موت نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ اگر اپنی اس صفت کے اعتبار سے اپنے آپ کو یونیک کرے گا تو اسے اس کو پریکٹیکلی ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ایک دفعہ تو سب کو موت دینی ہوگی۔ اگر نبی علیہ السلام کو موت آئی ہے تو حضرت جبرائیل کو موت آنا چھوٹی چیز ہے، تو ساروں کو ایک دفعہ تو موت آئے گی۔ اور قرآن کا اسلوب بھی بتا رہا ہے نا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جب کہے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، اللہ خود ہی جواب دے رہا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ باقیوں کو اللہ تعالیٰ موت دے دے گا، اس میں امپلائڈ ہے۔ ہمارے محلے کے بریلوی مولانا نے ایک اہل حدیث کا غائبانہ جنازہ پڑھنے پر یہ کہا کہ آپ کا نکاح ٹوٹ گیا ہے۔ یہ پرانی بات ہے، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ وہ تو انڈیا میں آپ نے دیکھا ہے، وہ باقاعدہ تھوک کے حساب سے نکاح ایک مولوی پڑھا رہا تھا، وہ جنازے میں جتنے لوگ شریک ہوئے تھے ردی کی ٹوکری میں پھینکے جی۔ وطر میں دعائے قنوت کے ساتھ اور دعا بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جی ثابت ہے، صحیح ابن خزیمہ میں دروشی بھی پڑھیں، صحابہ کرام نے کئی ایک دعائیں پڑھی ہیں، اور جمع کے سیغوں کے ساتھ پڑھنا بھی ثابت ہے۔ غیبت سے بچنے کا طریقہ، گھریلو خواتین غیبت اور چغلی سے کیسے ان سے ختم کروایا جائے؟ امپاسبل ہے، آلموسٹ بہت مشکل ہے۔ ان کی غیبت اور چغلی آپ نے بند کی تو یہ مر جائیں گی، ان کی خوراک ہے۔ اللہ ہے کہ کسی پہ خوف خدا والا غلبہ ہو جائے، ایک الگ بات ہے۔ بہرحال آپ خود غیبت نہ سنیں، منع کر دیا کریں، تو ایٹ لیسٹ اپنی موجودگی میں تو اسے اسٹیبلش کریں۔ امام مسجد بینک سے سود لیتا ہے، کیا اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ نماز ہو جائے گی بھائی۔ باقی جو کچھ لے رہے ہیں یہ سود نہیں لے رہا، تو باقی چندوں میں سے چوری کر کے کھا رہے ہوتے ہیں۔ تنخواہ 25,000 ہوتی ہے، خرچہ ان کا روزانہ کا 25,000 ہوتا ہے، کئی مفتیوں کا تنخواہ انہیں بتائیں کتنی ہے؟ کون رکھتا ہے بھائی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی امام مسجد 5 لاکھ روپے تنخواہ پہ رکھا جائے گا؟ 3 لاکھ روپے پہ رکھا جائے گا؟ اسلام آباد میں زیادہ تنخواہ ہے نا، وہاں پہ بھی آپ کو بمشکل جو ہے نا وہ امام مسجد کی تنخواہ 20, 25, 30 ہزار تک ملے گی۔ کوئی خطیب ہے تو 50,000، اس سے زیادہ نہیں ہے، لیکن خرچے ان کے دیکھیں شان ہے۔ باجماعت نماز میں امام سے آگے صف نہیں بنائی جا سکتی، جبکہ امام کعبہ کئی صفوں کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ آج کل جو کچھ کر رہے ہیں وہ غلط ہو رہا ہے بھائی، پہلے ایسا نہیں تھا۔ پہلے امام کعبہ جب پیچھے بلڈنگ میں کھڑے ہوتے تھے تو امام کعبہ کے سامنے پوری سلاٹ خالی ہوتی تھی، ایسے آپ پرانی ویڈیوز دیکھ لیں۔ یہ کچھ عرصے سے انہوں نے یہ تماشا لگانا شروع کیا، مجھے نہیں سمجھ آ رہی ان کو کیا ہو گیا، بلکہ یہ ان سے پوچھنا نہیں صدیق بھائی سے کہ ان کو اب کیا بیماری لگی ہے، پہلے نہیں تھا ایسے۔ پورا پیچ خالی ہوتا تھا حرم میں، پورا مطاف خالی ہوتا تھا جب امام پیچھے کھڑا ہوتا تھا، لیکن اب میں نے دیکھا ہے کہ وہ امام کے آگے بھی یوں بندے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح تو نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، امام کے آگے کعبے کے قریب کوئی بندہ کھڑا ہے لیکن وہ امام کے آگے نہیں آ رہا، سائڈ والے ہی دیوار کے ہے، تو وہ درست ہے۔ امام اور کعبے کے درمیان کوئی مقتدی نہیں کھڑا ہو سکتا، وہ پوری ایسے تکون چھوڑی ہوتی تھی، یہ سارے کے سارے قبلے کے بالکل ساتھ کھڑے ہوتے تھے، امام یہاں کھڑا ہوتا تھا، حالانکہ قبلے کے وہ مقتدی زیادہ قریب ہوتا تھا ایز کمپیئر ٹو امام کے، لیکن امام کے سامنے قبلے تک کوئی مقتدی نہیں کھڑا ہوتا تھا۔ لیکن اب یہ بات صحیح کی ہے، جس نے بھی صحیح آبزرو کیا، مجھے اگلے دن والد صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یار یہ کیا انہوں نے تماشا شروع کیا ہے، پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ یہ پوچھنی ہے، کافی عرصے سے میرے دماغ میں، یہ آپ نے یاد دیا، فون پہ مجھے بات کروانی ہے انشاءاللہ۔ میں باعمل مسلمان بننا چاہتا ہوں لیکن مستقل مزاجی نہیں آ رہی، کیا کیا جائے؟ اچھی صحبت اختیار کی جائے، بار بار قرآن ترجمے سے پڑھا جائے، سنا جائے، ہماری ویڈیوز کے ذریعے اپنی اصلاح کی کوشش کریں، ہدایہ وکٹری چینل کے اوپر ویڈیوز دیکھیں فکر آخرت سے متعلق۔ باقی یہ کوشش کرنے سے ہی ہوگا، سب کے ساتھ یہ معاملہ ہے، اکیلے آپ کے ساتھ یہ ایشو نہیں ہے، اس لیے ٹینشن نہیں لینی، کوشش جاری رکھنی ہے، انشاءاللہ اللہ مدد فرمانے والا ہے انشاءاللہ۔ کیا بددعا دینا جائز ہے؟ اگر جائز ہونے کے باوجود ہم اپنا فیصلہ خدا پر چھوڑ دیں تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ آخرت میں
اجر ملے گا. بدوا دینے کی بجائے ٹھیک ہے اللہ پہ چھوڑیں, آخرت میں اجر لیں. قرآن میں آیا کہ برائی کا بدلہ اسی لیول کی برائی ہے, اگر تم معاف کر دو گے تو اللہ کے حضور تمہارا اجر پکا ہو جائے گا. میری نائٹ کی جاب ہے, میں صبح میں لوگوں سے نہیں مل سکتا مگر میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں, میں کیا کروں؟ تو نائٹ کی جاب تو بڑی آئیڈیل ہے جی. اس دوران اگر آپ نے کوئی ایک آیت حدیث پوسٹ کرنی ہے تو وہ کریں, بس یہی دین کی تبلیغ کرنی ہے. باقی آپ نے کوئی فزیکلی تو جا کے لوگوں کو نہیں ملنا, آج کل فزیکلی تو کوئی نہیں جاتا. اور دن کے وقت بھی اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ واٹس ایپ پہ لوگوں کو قرآن و سنت شیئر کروا سکتے ہیں, اس میں تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. جو شخص 1000 دفعہ روزانہ دروشی پڑھتا ہے دنیا میں رہ کر خواب میں جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا, کیا یہ بات سچ ہے؟ ایک روایت ہے, وہ کمزور ہے, کوئی اس طرح کی مضبوط روایت موجود نہیں ہے. درود شریف سے متعلق 30 احادیث میں نے جو صحیح الاسناد تھی وہ بیان کی ہوئی ہیں, وہ آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. نماز اور قرآن ہم صرف اردو میں ہی کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ صرف تو نہ لکھیں, پھر لکھنا چاہیے تھا صرف عربی میں ہی کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ عربی جو ہے وہ مسلمانوں کی یونٹی کی علامت ہے. اردو ہی کیوں بھائی؟ چائنیز تو کہیں گے کہ چائنیز میں پڑھیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک گلوبل امت بنایا تو اس کے لیے یہ چیز ضروری تھی کہ مسلمانوں کی یونٹی کے سمبلز رکھے جاتے ہیں, اور یہ 2 سمبلز ہیں, ایک قبلہ رخ نماز پڑھنا اور دوسرا نماز کو عربی زبان میں. چونکہ یہ مسلمانوں کا اجتماعی کام ہے. مجھے بتائیں اگر قبلے کی سمت نہ طے کی جاتی تو 10 مسلمان بھی کھڑے ہوتے تو وہ ایک طرف رخ کر کے نماز ہی نہیں پڑھ سکتے تھے. بریلویوں نے جو ہے وہ بریلی شریف کی طرف منہ کرنا تھا, دیوبند والوں نے دیوبند شریف کی طرف, اور بیچ میں جو فرقے بنائے ہوئے ہیں کسی نے اجمیر شریف کسی نے بغداد شریف کی طرف منہ کرنا تھا. شیعہ ہو سکتا ہے وہ کوفہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس اختلاف کو ختم کر دیا کہ سب نے قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھنی ہے. دوسرا زبان عربی رکھ دی تاکہ یونٹی کی علامت ہو. باقی وہ نماز کتنی ساری چھوٹی سی نماز ہے, اس کا ترجمہ یاد کرنا ایک دن سے زیادہ کا معاملہ نہیں ہے. ایک دن کے اندر آپ وہ ترجمہ یاد کر سکتے ہیں. کئی چیزیں ہمیں ویسے ہی زبانی پتہ ہوتی ہیں, اردو اور فارسی والوں کو تو زیادہ مشکل ہے ہی نہیں ترجمہ یاد کرنا. تو یہ مسلمانوں کی یونٹی کی علامت ہے. اس پہ بھی میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. کوئی جائز کام کروانے کے لیے رشوت دے سکتے ہیں, جیسا کہ میٹر لگوانے کے لیے. رشوت اس صورت میں آپ دیں گے جب وہ آپ کی بیسک نیڈ ہو, اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے, اور رشوت دیے بغیر آپ وہ کام کروا نہیں سکتے. ادروائز خام خواہ رشوت تو آپ حرام ہی کسی کو کھلا رہے ہیں, کیوں کھلائیں گے؟ بجلی کا میٹر بیسک نیڈ ہے. آپ اس کے لیے اگر بغیر رشوت دیے لگ سکتا ہے تو اسی طریقے سے لگوائیں. ویسے آج کل تو بڑی سختی ہو چکی ہے, لگ جاتا ہے. پھر بھی اگر کوئی مشکل ہے تو پھر دل میں برا جانتے ہوئے آپ رشوت دیں. اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں, اسلامک ریپبلک آف جاپان کے اندر آپ کو نہیں دینا پڑے گا, اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں آپ کو دینا پڑے گا. تو پھر صرف لینے والا ہی گنہگار ہوگا, دینے والا گنہگار نہیں ہوگا. میرے بھائی کی ولدیت میں میرے تایا کا نام لکھا ہوا ہے اور شناختی کارڈ بن چکا ہے, تو چینج کروائیں بھائی, یہ کون سا مشکل کام ہے. ایپلیکیشن دیں, ان کو بتائیں بخاری مسلم کی حدیث ساتھ لگا کے بھیجیں تو وہ ہو جائے گا. آپ کروا سکتے ہیں چینج, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. نبی الاسلام نے فرمایا جو اپنے باپ کا نام بدل لے تو اس پہ جنت حرام ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے. صحیح مسلم میں کہ اس پہ اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت, اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کا نہ کوئی فرض قبول کرے گا نہ کوئی نفلی نماز جو اپنے باپ کا نام بدل لے. یہ بڑا کریٹیکل مسئلہ ہے بھائی. یہودی دنیا کی تیز ترین قوم کیسے ہے جبکہ وہ تعداد میں بھی بہت کم ہے؟ بس تعداد میں کم ہونا ہی ایک ریزن ہے ان کے سمجھدار ہونے کا کہ انہوں نے اپنی سروائیول کے لیے کوشش کی ہوئی ہے. اور یہ بھی آپ کو یہ پچھلے 300 سال کے اندر یہ نظر آ رہے ہیں. پہلے تو دنیا کا یہ پسا ہوا ایک طبقہ تھا, پھر کاروبار میں یہ آئے اور اوپر چلے گئے. جس طرح پاکستان میں بھی آپ کو میمن کاروباری لوگ نظر آتے ہیں اور وہ اوپر ہیں, اور پوری دنیا میں کئی مسلمانوں کے مدارس, مسجدیں, ان کا نظام میمن فیملیز ہی چلا رہی ہیں. تو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص ان کو وہ کوئی عطا نہیں ہوا. ظاہر ہے کہ وہ ایک اس فیلڈ میں انہوں نے قدم رکھا ہے اور اس میں وہ ترقی کر گئے.
اگر انسان کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی تو فرشتوں کو کیسے معلوم تھا کہ انسان فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا؟ اس لیے کہ فرشتوں کو اللہ نے بتایا تھا کہ میں ان کو اختیار دوں گا، اور فرشتے مواحد تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اختیار جس کو دیا جائے گا تو وہ غلطی بھی ضرور کھائے گا۔ وہ اللہ ہی ہے کہ جس کے پاس اختیار ہے تو وہ غلطیوں سے پاک ہے۔ مخلوق کو اگر اختیار دیا جائے گا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا تو اس چیز کے چانسز ہیں کہ وہ بہک جائے، جبکہ آزمائش بھی ہے۔ دوسرا، چونکہ جنات پہلے سے موجود تھے، سورۃ الحجر میں، سورۃ الرحمن میں آیا کہ ہم نے جنات کو بہت پہلے انسانوں سے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا، ان کو بھی اللہ نے اختیار دیا تھا، اور ان کے لڑائی جھگڑوں کے معاملات بھی فرشتوں کے سامنے تھے، تو انہوں نے اس پہ ہی قیاس کیا کہ جس طرح جنات کو اختیار دیا گیا یہ آپس میں لڑتے ہیں تو انسان بھی لڑیں گے۔ تو اس میں کوئی راکٹ سائنس والی بات نہیں تھی، یہ کوئی علم غیب نہیں تھا۔ جنوں کے ہونے کے باوجود انسانیت کو بنانے اور تخلیق کا کوئی مقصد ہے یا صرف ول آف گاڈ ہے؟ جی ول آف گاڈ ہے، اور دونوں کو اللہ نے اکٹھا ذکر کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور سورۃ الرحمن میں 31 ٹائمز 31 دفعہ آیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے دو بھاری گروہ جنوں اور انسانوں کے، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو یا کون کون سی قدرت کی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے؟ کیونکہ جہنم کی آیات کے بعد بھی یہی آیت آتی ہے، وہاں تو نعمت ترجمہ نہیں ہوگا نا، تو جنرل ترجمہ اس کا ہوگا اپنے رب کی قدرت کی نشانیوں کو، کون کون سی نشانیوں کو اے جنوں انس کے بھاری گروہ تم جھٹلاؤ گے؟ تو دونوں مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ جانداروں میں بھی تو دیکھ لیں، آپ اگر مجھ سے یہ سوال کریں کہ جی اللہ نے بکری تو پیدا کی ہے، بھیڑ کیوں ساتھ پیدا کر دی؟ چھوٹا گوشت تو بکری سے بھی مل جائے گا، اور اگر گائے تھی دودھ دینے کے لیے تو بھینس کی کیا ضرورت تھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی ہیں، اس کی ول ہے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ عمل کیوں کیا، وہ سب کو پوچھ سکتا ہے۔ اگر ایک مرتبہ ایک مال کی زکوٰۃ ادا ہو جائے تو اگلے سال بھی اس مال سے زکوٰۃ دینی ہوگی؟ جی ہر سال دینی ہوتی ہے زکوٰۃ، 40واں حصہ 2.5%، اگر وہ تھریش ہولڈ پوائنٹ کو کراس کر جائے 7.5 تولے سونا، جیسے ہی یہ کراس ہوگا تو پورے مال کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ بعض لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ جو اوپر والا ہے اس پہ دینی ہے یہ سارے پہ؟ جی سارے پہ دینی ہے جی۔ اصل میں اسلام یہ کہتا ہے آپ نے 7.5 تولے سے زیادہ جوڑنا ہی نہیں، اور اگر جوڑنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو ٹیکس دینا ہے، یعنی کہ مدنی پینلٹی 2.5%، پھر آپ جوڑتے جائیں، کروڑوں جوڑ لیں۔ 7.5 تولے یا اس کی مالیت سے کم اگر آپ کے پاس ہے تو پھر آپ نے زکوٰۃ نہیں دینی۔ اور یہ بھی سونے کے نصاب کے پوائنٹ آف ویو سے میں بتا رہا ہوں، کیونکہ اس وقت کرنسی جو ہے وہ سونے کے ایکویلنٹ ہے، تو یہ بھی کوئی تھوڑی رقم تو نہیں ہے، یعنی آلموسٹ کوئی 3 لاکھ روپے سے کراس کر چکا ہے تولہ سونا، تو یہ کوئی 22-23 لاکھ روپے بنتا ہے، تو جا کے زکوٰۃ شروع ہوتی ہے۔ اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ ہر مسئلہ حدیث سے ثابت کریں ورنہ ہم نہیں مانیں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ہونے والے واقعات پر کیسے حدیثیں لائیں؟ حدیثیں موجود ہیں، نبی الاسلام کی زندگی میں بھی جو واقعات ہیں، جو بعد میں ہیں اس کے اوپر بھی احادیث موجود ہیں۔ آپ نے دین کا کون سا ایسا مسئلہ ثابت کرنا ہے؟ وفات کے بعد کے جو واقعات ہیں وہ بھی احادیث میں ہیں۔ اگر اہل حدیث کا تو زیادہ تر مسئلہ ماموں بنے ہوئے ہیں نا، تو مسئلہ تو کلیئر ہے۔ نبی الاسلام نے اپنی زندگی میں حضرت عمار بن یاسر کو فرما دیا تھا تقتلہ الفئۃ الباغیہ، تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا اے عمار۔ عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی۔ یہ بخاری میں موجود ہے، مسلم میں بھی موجود ہے۔ اور اب عمار بن یاسر شہید کیسے ہوئے یہ بھی حدیث میں موجود ہے، مسند احمد میں موجود ہے۔ ابو الغادیہ شامی ایک صحابی تھے صلح حدیبیہ کے، ان سے عمار بن یاسر کا قتل ہوا، تو حدیث میں موجود ہے۔ تو انہوں نے صرف ماموں کو بچانا ہوتا ہے، تو ماموں تو نہیں بچیں گے، جو کچھ قرآن و حدیث میں ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ باقی وہ صحابی ہیں، ہم ان کو رضی اللہ عنہ بھی کہیں گے، اور چونکہ ہم انہیں صحابی مانتے ہیں جنتی بھی مانتے ہیں۔ یہ جو میں نے جملہ بولا کہ بچیں گے نہیں، مراد یہ کہ جو وعید ہے نا،
وہ ان کی جماعت کے اوپر فٹ ہے. باقی آخرت کا جو معاملہ ہے وہ اللہ اور ان کا معاملہ ہے. دنیا میں جو احادیث کے حوالے سے ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ دیں گے بس. جب نبی الاسلام نے غدیر خم پر حضرت علی کو مولا کہا، بعد میں کیا صحابہ کرام بھی حضرت علی کے لیے مولا کا لفظ استعمال کرتے تھے؟ یہ بات کی تو ضرورت ہی کو نہیں. آپ کو اس انفارمیشن سے آپ نے کیا نکالنا ہے؟ نبی الاسلام کی حدیث کے ہوتے ہوئے بعد میں کوئی مولا علی کہتا تھا نہیں کہتا تھا. آپ اگر مجھ سے پوچھیں کہ کیا بعد میں صحابہ کرام حضرت ابو بکر کو ابو بکر صدیق کہہ کے پکارا کرتے تھے اور حضرت عمر کو عمر فاروق کہہ کے پکارا کرتے تھے، یا حضرت عثمان کو عثمان غنی کہہ کے پکارتے تھے، یا صرف عثمان کہتے تھے؟ تو صرف عثمان ہی کہتے تھے. بھائی غنی نہ بھی کہیں تب بھی وہ غنی تو ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور رضی اللہ عنہ بھی کوئی نہیں کہتے تھے. صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کو رضی اللہ عنہ تو نہیں کہتے تھے، رحمہ اللہ کہا کرتے تھے فوت ہونے کے بعد. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ نے ایک ویڈیو میں کہا کہ یہ ناسبیوں کا درود ہے. نہیں، میں نے تو نہیں کہا، جبکہ محدثین نے زیادہ تر یہی استعمال کیا ہے. ان کو بھی ناسبی، میں نے تو نہیں کہا کہ یہ درود شریف ناسبیوں کا ہے. آپ کو میں نے سننے میں کوئی خرابی لگی ہے. میں نے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود کو ثابت کیا ہے. جب بریلوی کہتے تھے نا کہ یہ بدعت ہے، تو میں نے کہا یہ بدعت نہیں ہے، یہ نبی الاسلام نے استعمال کیا ہے عیسیٰ ابن مریم کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح مسلم میں موجود ہے اور اسی کو محدثین آگے لے کر چلے. باقی شاید آپ یہ کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ وآلہ جو ساتھ محدثین نے نہیں لکھا تو کیا وہ ناسبی تھے؟ بالکل ایسا نہیں تھا. لیکن جو نبی الاسلام نے درود شریف عموماً تعلیم فرمایا ہے، جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، وہ آل کے ساتھ ہی ہے. دعاؤں میں بھی جو تعلیم فرمایا ہے، بخاری مسلم میں درود ابراہیمی آیا، وہ آل کے درود کے ساتھ ہے. اور سنن نسائی میں آیا کہ دعا میں لازماً درود پڑھو اور کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو جب آپ درود شریف کو ایز اے وظیفہ پڑھیں گے، نماز میں پڑھیں گے، دعا میں پڑھیں گے، تو پھر وآلہ کے بغیر نہیں پڑھیں گے، پھر واقعی آپ ناسبی ہوں گے، کیونکہ نبی الاسلام نے وآلہ کے بغیر تعلیم نہیں فرمایا. البتہ جہاں عام طور پر نبی الاسلام کا کوئی ذکر خیر ہوا اور وہاں آپ نے صرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا یا پڑھ دیا تو ہم کوئی فتویٰ نہیں لگائیں گے. لیکن اس کی روٹین بنانا، اور میں اکثر دیکھ رہا ہوتا ہوں یہ ہمارے دعوت اسلامی والے جو لوگ ہیں مولانا الیاس قادری کے ساتھ اتنی لمبی دم لگاتے ہیں، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو وہ آلہ ہی پڑھنا بھول جاتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم. اور مولانا الیاس قادری کو دامت برکاتہم عالیہ، تو پھر تو ہم یہ کہیں گے کہ یار وہ آلہ سے کوئی چڑ ہے تمہیں؟ تو یہ کلچرل ایک ڈفرنس آ چکا ہوا ہے. آپ کی ایک ویڈیو میں ہے کہ نبی الاسلام کی قبر مبارک کی زیارت سب سے بڑی نفلی عبادت ہے، جبکہ عبداللہ ابن عمر قبر کو چھونا مکروہ سمجھتے تھے. برائے مہربانی یہ نفلی عبادت بریف کر دیں. تو یہ دو باتیں کوئی آپس میں میچ ہی نہیں کھاتی. یہ تو تب تھا میں کہتا کہ نبی الاسلام کی قبر کو چھونا جو ہے یہ عبادت ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ابن عمر جو ہے قبر کو چھونے کو مکروہ سمجھتے تھے. تو پھر یہ باتیں آپس میں ٹکراتی ہیں، تو سوال ہی انویلڈ ہے. قبر رسول کی حاضری تو سب سے زیادہ عبداللہ ابن عمر ہی دیتے تھے. 4 کتابوں میں ہے، الموطا امام مالک، فضل الصلاۃ علی النبی، المصنف ابن ابی شیبہ اور سنن کبریٰ البیہقی. 4 کتابوں میں صحیح سند سے ہے کہ عبداللہ ابن عمر جب بھی مدینہ شریف سے نکلتے یا واپس مدینہ شریف آتے تو پہلے مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے، اس کے بعد قبر رسول پر آ کر عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، حضرت ابو بکر کی قبر پہ، اور پھر حضرت عمر کی قبر پہ السلام علیکہ یا عمر. ایک روایت میں ہے السلام علیکہ یا ابتا، اے میرے باپ آپ پر سلام ہو. اور یہ ابن عمر کی روٹین تھی کہ مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھنے کے بعد روضہ شریف پہ حاضری دیا کرتے تھے جب بھی وہ نکلتے تھے مدینہ شریف سے یا واپس آتے تھے. تو رہا قبر مبارک کو چھونا اور حد رکوع جھکنا اس حوالے سے کہ کوئی اس طرح کی شکل بن جائے،
تو اس کے اوپر آپ کوئی کلام کر سکتے ہیں. ویسے تو اعلیٰ حضرت نے تو نبی الاسلام کی مبارک جالیوں کو بھی ہاتھ لگانے سے اور اس کے سامنے جھکنے سے منع کیا ہے. باپا جانی نے بھی اپنی حج اور عمرے کی جو کتاب ہے اس میں یہ لکھا ہے. اگرچہ ان کی اپنی نیت ہے کہ جی ہمارے ہاتھ بڑے گناہگار ہیں, ہم جالی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے, الٹیمیٹلی اینڈ رزلٹ تو یہی نکالا ہے. حد رکوع تو آپ جھک نہیں سکتے. باقی بعض اصحاب کی نبی الاسلام کے ساتھ ایک عقیدت کا اظہار تھا. المستدرک للحاکم میں یہ روایت موجود ہے صحیح سند کے ساتھ. مسند ابی یعلا میں بھی بعض محدثین نے اس پہ کلام کیا, لیکن بعض کے نزدیک چونکہ یہ صحیح ہے, امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا. امام ذہبی نے بھی موافقت کی کہ حضرت ابو ایوب انصاری ایک دفعہ جو ہے وہ قبر رسول پہ لیٹ گئے اپنی گال رکھ کے, یعنی محبت کے اظہار کے لیے. اور وہاں مروان جب آیا تو اس نے کہا کہ یہ تو کیا کر رہا ہے. مروان اس وقت مدینے کا یا تو گورنر تھا, حضرت معاویہ کا دور ہوگا, یا وہ جب خود حاکم بن گیا. تو اس زمانے کی تو نہیں لگتی یہ بات, کیونکہ اس زمانے میں تو مروان پھر شام میں ہی بیٹھا ہوا تھا. یہ حضرت معاویہ کے دور کی بات ہے کہ مروان جو ہے وہ گورنر تھا مدینہ شریف کا, اور اس نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ تو کیا کر رہا ہے. تو انہوں نے جب سر اٹھا کے دیکھا تو وہ حضرت ابو ایوب انصاری تھے جو نبی الاسلام کے میزبان تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا, میں اللہ کے رسول کے پاس آیا ہوں, اور مجھے حضور کی وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ اگر نیک اور اہل لوگ حکمران ہوں تو پھر نہ رونا, لیکن جب نا اہل لوگ حکمرانی کی مسند پہ بیٹھ جائیں تو پھر رونا. وہ بیسیکلی بنو امیہ کو سنا رہے تھے کہ تم لوگ ہم پہ مسلط ہوئے ہو اور ہم اپنے دکھ کا اظہار اس حوالے سے کر رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے پاس آئے ہیں. تو اس قسم کی جو ایکٹیویٹی صحابہ کرام سے رپورٹ ہوئی وہ کوئی سجدے کی کیٹیگری میں یا رکوع میں جھکنے کی نہیں ہے. وہ انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا نبی الاسلام کے قبر مبارک کے اوپر اپنی گال رکھ کے. تو ہم اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگاتے, اور اگر کسی اور صحابی کا اس پہ اختلاف ہے تو وہ اختلاف رکھ سکتا ہے. یہ کوئی قرآن و سنت کا مسئلہ اس حوالے سے نہیں ہے. اذان ہو رہی ہے, بعد میں یہاں پہ ایک اذان ہوگی, اس کا جواب ہم دے لیں گے, وہی کافی ہے. ہر اذان کا جواب دینا ضروری نہیں. سورہ یاسین کی آیت نمبر 6 ہے, تاکہ تم خبردار کرو ایسی قوم کو جن کے باپ دادا کو خبر نہیں دی گئی. بالکل, لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون. اگر خبردار نہیں ہوئے تو ان کا کیا قصور ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کوئی قصور نہیں ہے. یہی اللہ تعالیٰ بھی یہی کہہ رہا ہے, وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. ہم کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ان میں کوئی رسول نہ آئے. تو اہل فطرت ہیں, بخشے بخشائے ہیں جی, ایسے لوگ جن تک نبیوں کی دعوت نہیں پہنچی ہوئی. بغیر غسل کے تیمم کے ساتھ نماز جائز ہے؟ جی نماز جائز ہے اگر واقعی تیمم کرنا ہی آپ کے پاس ایک آپشن تھا, غسل کا آپشن نہیں بچا تھا. یعنی آپ کے پاس پانی نہیں ہے یا ٹائم تھوڑا رہ گیا, طلوع فجر ہونے والی ہے, 5 منٹ میں تو آپ غسل نہیں کر سکتے, تو آپ فوراً تیمم کر کے نماز پڑھ لیں تو آپ کی نماز درست ہے. لیکن اگر کوئی وجہ نہیں, خام خواہ تیمم کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کی نماز درست نہیں ہوگی. قرض پر اضافی منفیت کے مطالبے کے علاوہ سود کی کون سی اقسام ہے؟ یہی مین چیز ہے جی, پیسے کے بدلے پیسہ, چاہے وہ قرض کی شکل میں ہے یا کسی اور فارم میں ہے. کوئی آپ نے کاروبار میں کہیں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور اس میں آپ نے پابند کیا ہے کہ چاہے تمہیں نقصان ہو یا فائدہ ہو, تم نے مجھے 1 لاکھ کے بدلے اتنا دینا ہی دینا ہے. پیسے کے بدلے پیسہ سود ہے. باقی اسلامک بینکنگ کے اوپر میری ویڈیو دیکھ لیں. نماز کے لیے وضو کرتے ہوئے پاؤں دھونا احادیث مبارکہ میں کوئی دلیل؟ کیونکہ قرآن میں مسح کا حکم ہے, کیا پاؤں دھونا بدعت ہے؟ اس کے اوپر میں نے تفصیلاً ویڈیو ریکارڈ کروائی ہوئی ہے. جو دھونے والی بات ہے وہ مضبوط ہے, وہ عربی لنگوسٹک کے پوائنٹ آف ویو سے دھونے کی طرف ہی بات جاتی ہے, وہی زیادہ مضبوط ہے. البتہ اگر مسح والی روایت جو ہے اس کو مانا جائے قرات میں سے, تو بھی
اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں آپ کے پاؤں کے اوپر گرد نہیں لگی ہوئی ہے اور آپ وضو دوبارہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس وقت اگر آپ مسح بھی کر لیں تو وہ جائز ہے. یہ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے, اس کے اوپر میں نے تفصیل سے ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے, پورا مقدمہ ہے, وہ آپ دیکھ لیں. وضو میں پاؤں کو دھونا یا مسح کرنا. بے شک ہم حدیث کو مانتے ہیں, لیکن کبھی کبھی میرے ذہن میں وسوسہ آتا ہے کہ ہم کیسے مان لیں اگر یہ حدیث, یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے کی یا نہیں کی. مطلب یہ کہ ہم کیسے مان لیں کہ امام بخاری, امام مسلم اور باقی اماموں نے حدیث صحیح نقل کی. ٹھیک ہے, آپ کو اگر یہ خیال آتا ہے تو آپ علم حدیث کے حوالے سے جو ہے وہ علم حاصل کریں, شکر کریں آپ کا خیال ادھر تک ہی رکا ہوا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بھی قرآن بھی تو میرے سامنے کوئی نہیں نازل ہوا, مجھے کیا پتا کہ وہ وہی جو نبی علیہ السلام نے اپنی لکھوائی تھی وہی آگے ٹرانسفر کی ہوئی ہے, یہ کوئی اور حکمرانوں نے چلا دیا. آپ تو یہ بھی کل کو بات کر سکتے ہیں. تو بھئی یہ پورا مقدمہ ہے. مقدمے کو سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ فی الوقت اہل سنت کا تو اتفاق ہے بخاری مسلم کی متصل الاسناد حدیث کے اوپر. قانون میں سکم تلاش کر کے کمائی کرنا کیسا ہے, یعنی ٹیکس بچانا یا پیسہ کمانا. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ خاص کس چیز کی طرف آپ کا اشارہ ہے. اگر تو آپ کوئی دھوکہ دے کے کر رہے ہیں پھر تو غلط ہے, اور اگر دھوکہ نہیں ہے اس کے اندر اور قانوناً وہ جرم نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں, قانوناً وہ جرم نہیں ہونا چاہیے. بعض اوقات وہ سکم کو اویل کرنا بھی جرم ہوتا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اگر آپ موٹر بائک کی جو نمبر پلیٹ ہے اس کے اوپر کوئی ایسا کیمیکل مل دیتے ہیں کہ وہ کیمرے میں نہ آئے تاکہ آپ بعد میں پکڑے نہ جائیں, تو یہ بھی ایک خود جرم ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں میں نے پلیٹ تو لگائی ہوئی ہے, بندہ تو دیکھ کے پڑھ سکتا ہے, کیمرے میں چونکہ نہیں پڑھی جاتی لہذا میں نے سکم کا فائدہ اٹھا لیا. ہاں تو یہ تو آپ دھوکہ ہی دے رہے ہیں نا. اس کے لیے وہی حدیث آپ یاد رکھیں صحیح مسلم کی, گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہوں. دفتر میں کرسی پر بیٹھے آنکھ لگ جائے 5-7 منٹ کے لیے, کیا نماز کے لیے وضو دوبارہ کرنا ہوگا؟ بھائی اگر تو آپ کے دفتر کی کرسی اس طرح کی ہے جس طرح کی میری ہے تو آپ بے شک آدھا گھنٹہ سوئے رہے ہیں. ایسے آپ کے سرین جمے ہوئے ہیں, اس حالت میں اگر آپ اونگتے ہیں غافل ہو کر نہ سوئیں, یعنی ایسے کہ جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں جاگو میٹی, جس طرح ہمارے یہ فران بھائی کیمرے والے سوئے رہتے ہیں. تو اس قسم کا اگر آپ سو رہے ہیں تو پھر وہ تو صحیح مسلم حدیث ہے, صحابہ کرام بھی بعض اوقات نماز کے انتظار میں اونگتے تھے یوں اور نماز پڑھ لیتے تھے, اس میں وضو ٹوٹنے کے چانسز نہیں ہیں. نیند جو ہے یہ وضو کو نہیں توڑتی. نیند کی حالت میں غفلت اور اس کی وجہ سے آپ کو یہ پتہ ہی نہ چلے کہ ہوا خارج ہوئی ہے کہ نہیں, چونکہ پتہ نہیں ہے اس لیے پھر شریعت کہتی ہے آپ نے وضو کرنا ہے. لیکن اس حالت میں اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا اور آپ اونگ رہے ہیں تو جب تک آپ کے یہ سرین جمے ہوئے ہیں نا کسی کرسی کے اوپر تو ہوا خارج نہیں ہوگی, اس کی گارنٹی ہے. اس کی وجہ یہ کہ اس حالت میں ہوا خارج نہیں ہوگی جب تک آپ دائیں بائیں نہیں ہوں گے. تو اس طرح آپ زمین پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, بھلے آپ نے ٹیک بھی لگائی ہوئی ہے کوئی مسئلہ نہیں, اگر سرین نیچے لگے ہوئے ہیں اور آپ یوں اونگ رہے ہیں یا تھوڑی دیر کے لیے ایسے غافل ہو کے سو جاتے ہیں, لیکن وہ غفلت ایسی ہو کہ آپ کو ارد گرد کی آوازیں بھی آ رہی ہیں, کچھ اپنا بھی کام آپ نے چلایا ہوا ہے اور ارد گرد کی باتیں بھی سن رہے ہیں. جس طرح اکثر اوقات جو ہے وہ گھروں میں جو بڑے بوڑھے ہیں وہ کہتے ہیں میں سن دی بھی ساری گلاں تیری, تو اس قسم کا اگر آپ سو رہے ہیں نا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر آپ غافل ہو گئے پھر آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. 3 طلاق کے بعد بیوی کو واپس اپنے ساتھ رکھنے پر شرعی حکم بیان کرتے ہیں. غلط ہے جی, نہیں رکھ سکتے. 3 کے بعد کیا رکھنا ہے, ختم ہو گیا سارا سلسلہ. کیا شادی کرنے کے لیے اپنا گھر ہونا لازمی ہے؟ میری اچھی نوکری ہے لیکن گھر والے اور جہاں کرنا چاہتا ہوں وہ بھی نہیں کر رہے, تو کیا کیا؟ یعنی وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں نہ جہاں کرنا ہے وہاں کر دے رہے ہیں, نہ گھر والے نہیں کرا رہے. نہیں, اس سوال کا اوپر والے سے کیا تعلق ہے؟ کہتے ہیں پیسے پوسے ہیں لیکن کوئی شادی نہیں کر رہا, کیا کریں؟ نہیں تو یہ کیوں لکھا ہے کہ میرے گھر کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ تو سوال ہی غلط ہے. یا تو سوال آپ اس طرح لکھیں
کہ میں جہاں شادی کرنا چاہتا ہوں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ کا الگ گھر ہو, تو پھر تو میں سوال کا جواب دوں. تو گھر ہونا ضروری ہے, چاہے الگ ہے چاہے آپ کو اپنے والد کے گھر میں کوئی کمرہ ملا ہے, وہ تو آپ کے پاس ہے نا, تو آپ شادی کر سکتے ہیں. باقی ان کی ڈیمانڈ اگر آپ قیامت تک بھی پوری کرتے رہے تو بیٹھے رہے اسی طریقے سے. تو آپ ایسی جگہ پہ ہی ہاتھ ڈالیں نا جہاں آپ کے ساتھ اس طریقے سے کوئی گزارا کر سکے. اگر والدہ یا والد بیمار ہیں رمضان مبارک میں تو ان کے روزے ان کی اولاد رکھ سکتی ہے؟ نہیں جی, رکھنے کی ضرورت نہیں, فدیہ دیں گے. روزے کیوں رکھیں گے؟ وہ منت کے روزوں کے بارے میں آتا ہے کہ قریبی رشتہ دار رکھے. فرض روزے تو فدیہ دیں گے بیمار کی طرف سے, ایک وقت کا کھانا دے دیں گے آپ. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بکریوں کے نام رکھے تھے؟ جی سیرت کی کتابوں میں تو ملتا ہے, اور نبی اسلام نے بکریاں یا اسی طریقے سے گھوڑے اور یہ باقی چیزیں جو جانور تھے وہ پالے ہوئے تھے, تو شوق سے اس کا نام رکھ سکتے ہیں آپ. نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں سے اٹھنے سے پہلے اللہ اکبر پڑھیں یا اٹھنے کے بعد پڑھیں؟ جب آپ سجدے سے سر اٹھائیں گے اس وقت آپ نے اللہ اکبر پڑھنا ہے. جلسہ استراحت بیٹھنے کے بعد جو اٹھتے ہیں اس میں اللہ اکبر نہیں پڑھنا, وہ تو آپ نے نماز کی سپیڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے جلسہ استراحت کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے نیچرل بریکیں رکھی ہوئی ہیں. ایک رفع الیدین سے جو نماز پڑھتے ہیں وہ پورا یاد کر کے نماز کو بریک لگا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جو بیٹھ کے اٹھتے ہیں وہ بھی ایک بریک ہے, اور سجدے میں جاتے ہوئے پہلے ہاتھ لگانا یہ بھی نماز کی ایک بریک ہے. جو گھٹنوں والے ہیں وہ تو سیدھے سجدے میں پہنچ جاتے ہیں, جو ہاتھ رکھ کے جاتے ہیں وہ بھی سکون سے. تو یہ 3 نماز کی بریکیں ہیں, میں نے اپنی ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے. ایک ہاتھ پہلے لگانا, دوسرا جلسہ استراحت کرنا, اور تیسرا رفع الیدین کرنا. باقی جو اللہ اکبر آپ نے کہنا ہے دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے وقت کہنا ہے, اس کے بعد آپ تسلی سے بیٹھ کے اور پھر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے اس وقت آپ نے اللہ اکبر نہیں کہنا, وہ اللہ اکبر کافی ہے. ٹوٹل 22 اللہ اکبر صحیح بخاری میں رپورٹ ہوئے ہیں 4 رکعتوں میں, تو وہ آپ اگر 22 گنے تو اس طریقے سے پورے ہو جائیں گے. پہلی اور تیسری رکعت میں جو ہے وہ 6 دفعہ ہیں, اور دوسری اور چوتھی رکعت میں 5 دفعہ, یہ 22 اللہ اکبر بنتے ہیں. 4 رکعت سنت میں سورہ فاتحہ سے سورت ملانا, اور آخری 2 رکعت میں, یار یہ شاعری کے انداز میں کیوں لکھتے ہیں آپ لوگ؟ ہاں جی بھائی, تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت ملانا بھی بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا ہے. نبی اسلام کی حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ نبی اسلام کا جو قیام تھا ظہر اور عصر میں, پہلی 2 رکعتوں کا 30 آیات کے برابر ہوتا تھا, اور آخری 2 رکعتوں کا 15 آیات کے برابر. تو اس میں امپلائڈ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد بھی آپ قرآن پاک پڑھتے تھے. اور یہ بھی بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا کہ نبی الاسلام پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملاتے تھے اور آخری 2 رکعت میں سورت چھوڑ بھی دیتے تھے. لہذا آخری 2 رکعتوں میں فرض کی سورت چھوڑنا بھی سنت ہے, سورت ملانا بھی سنت ہے. رہے عام نوافل جنہیں آپ سنت موقدہ کہتے ہیں, اگر آپ 4 اکٹھی پڑھیں تو چاروں میں آپ سورت ملائیں گے. ہم اپنی فیملی میں کس کس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ سب سے زیادہ حقدار تو آپ کے بہن بھائی ہیں, ان کو آپ زکوٰۃ دیں. اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے, اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتے, باقی بہن بھائیوں کو, کزنس کو دیں. میں خود سید گھرانے میں پیدا ہوا ہوں, کیا میں اپنے ہی گھرانے رشتہ داروں کو جو سید ہیں زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ نہیں جی, زکوٰۃ جو ہے وہ آپ نے سید کو نہیں دینی. یہ نہیں ہے کہ سید کی جو زکوٰۃ ہے وہ سید کو لگ سکتی ہے, زکوٰۃ لگ ہی نہیں سکتی سید کو. سید کے لیے خمس ہے, الگ سے رکھا ہوا ہے, مال غنیمت میں 5واں حصہ رکھ دیا گیا تھا, اور اہل تشیع نے تو اس کے ایکویلنٹ آج تک خمس جاری رکھا ہوا ہے. آپ بھی خمس جمع کروائیں, ہمارے پاس سید صاحب ہیں وہ تو اکثر ہم سے خمس مانگتے رہتے ہیں, تو ہم نے آج تک دیا نہیں کیونکہ ان کی ضرورت نہیں ہے. حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے, 99 قتل کرنے والے کے قتل کیسے معاف ہو سکتے ہیں؟ اللہ چاہے تو اپنے بندوں کو معاف کر سکتا ہے, باقی یہ ایک واقعہ ہے, اس کی بنیاد پہ کوئی قرآن و سنت کا اصول مرتب نہیں کیا گیا کہ اس کی بنیاد کے اوپر آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جو قتل ہے وہ اس طریقے سے معاف ہو جائے گا. ورنہ تو کل کو آپ یہ کہیں گے کہ جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک بدکار عورت نے چمڑے کے موزے میں پانی پلا دیا تھا ایک پیاسے کتے کو, رسی سے باندھ کے
موزہ لٹکایا کنویں میں سے پانی نکال کے تو اللہ نے بخشش کر دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بدکار عورتیں ہیں وہ اس طریقے سے اپنی بخشش کروا لیں گی۔ یہ جو چند ایک واقعات ہیں یہ اللہ کی رحمت کے بیان کے طور پر ہیں، رول وہی ہے جو قرآن و سنت میں رپورٹ ہوا ہے، وہ اصل ہے، یہ ایکسیپشنز ہیں، ایکسیپشنز کی بنیاد کے اوپر رولز نہیں بنائے جاتے، رولز کو آپ نے اسی طریقے سے فالو کرنا ہوتا ہے۔ میں کراچی سے ہوں، ہمارے شہر میں ڈکیتیاں بہت ہوتی ہیں اور سامان نہ دو تو گولی مار دیتے ہیں۔ سوال تو کوئی نہیں لکھا ہوا؟ جی مجھے پتا ہے یہ جو آپ نے لکھا ہے ایسے ہی ہوتا ہے، سوال تو آپ نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا۔ ہاں وہ سوال یہ کہ ماورائے عدالت وہ جی ماورائے عدالت نہیں مارنا چاہیے، ڈکیت بھی ہے آپ نے اس کو نہیں مارنا، صرف آپ اپنے سیلف ڈیفenس میں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی جان کو خطرہ ہے نا تو اپنی جان بچانے کے لیے تو آپ کر سکتے ہیں، ادروائز آپ یہ معاملہ نہ کریں۔ شوہر کا بیوی پر، بیوی کا شوہر پر، شوہر کا بیوی کے والدین پر اور بیوی کے شوہر کا والدین پر آگے ٹورو کیا حق ہے؟ کیونکہ شوہر کے والدین تو عزت کے قابل ہوتے ہیں لیکن بیوی کے نہیں ہوتے بقول معاشرہ۔ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، ایسا ہی ہے، معاشرے میں ایسا ہی ہے، لیکن ہم نے تو سب کو رسپیکٹ دینی ہے جی۔ باقی حق جو ہے نا جی وہ خامند کا اپنی بیوی پہ ہے اور بیوی کا اپنے خامند پہ ہے، باقی جو حقوق ہیں وہ معاشرتی اعتبار سے جو آپ لے کے چل سکتے ہیں وہ آپ لے کے چلیں، وہ آپ کا رائٹ ہے، وہ آپ لے کے چلیں۔ جو شوہر اپنے والدین کا فرمان بردار ہو، بلکہ یہ لفظ جو ہے نا تابع فرمان ہونا چاہیے، جو شوہر اپنے والدین کا تابع فرمان ہو، کیا اس پہ یہ لازم نہیں کہ وہ اپنی بیوی کے والدین کو بھی عزت دے، ان کا بھی مان رکھے، جیسے وہ اپنی بیوی سے اپنی ماں اور باپ کی عزت کرواتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک لکھا آپ نے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ قرآن میں آیا کہ اللہ شرک کے سوا ہر گناہ معاف کر سکتا ہے، تو کیا اہل بیت کا بغض رکھنے والا بھی کبھی جنت میں داخل ہوگا؟ اللہ کی مرضی ہے، اگر اہل بیت کا بغض رکھنے کی وجہ سے موت کے وقت کسی کا ایمان سلب ہو گیا تو پھر تو نہیں ہے، اور اگر اپنے ایمان پہ وہ سلامت رہا تو پھر اللہ کی مرضی ہے۔ شرک کے علاوہ بھی ایک گناہ ہے، قرآن میں ہے کہ جس نے مومن کو ناحق قتل کیا وہ بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے، اور ابو داؤد میں حدیث ہے 2 گناہ ہیں جو معاف نہیں ہوں گے، ایک شرک اور ایک قتل ناحق مومن کا، تو یہ 2 کریٹیکل گناہ ہیں۔ صدقات ہم پر فرض ہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 60، بالکل۔ اس کے حقدار ریاست ہے یا فاؤنڈیشن؟ ریاست اگر اسلامک ہے تو آپ ان کو دیں، ادروائز تو آپ اپنے صدقات خود دیں، یعنی زکوٰۃ یہ فرض صدقے کے 8 مصارف ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر۔ یہ اگلا سوال بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، گورنمنٹ وہ اگلا سوال ہے کہ جہاں صدقے کی بات ہو رہی ہے سورہ توبہ، ہاں صدقے کی ذرا زکوٰۃ ترجمہ بھی کیا ہوا، وہ اس لیے کہ صدقات کی اقسام ہے، ان میں سے جو فرض صدقہ ہے آپ اس کے لیے زکوٰۃ کا ورڈ استعمال کرتے ہیں۔ جس طرح ہم فجر کے 2 فرض پڑھتے ہیں، فجر کی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، تو 2 رکعتیں اس کے ساتھ سنت کی بھی پڑھتے ہیں، رکعتیں وہ بھی 2 ہیں لیکن وہ سنت ہیں یا اپروپریٹ آپ کہہ لیں نوافل، اور جو فرض رکھتے ہیں وہ obligatory ہیں۔ اس طرح کچھ صدقات ایسے ہیں جو obligatory ہیں، ان کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے، اور کچھ جو ہے نفلی صدقات ہیں جو عام طور پہ آپ خرچ کرتے ہیں۔ تو قرآن میں صدقہ اور زکوٰۃ انٹرچینجبل ورڈ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، جس طرح جہاد اور قتال انٹرچینجبل ہے، نبی اور رسول انٹرچینجبل ہے، مؤمن اور مسلم انٹرچینجبل ہے۔ الگ سے اگر آپ اس کا فرق کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن قرآن میں دونوں طریقے سے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس طرح فرض صدقے کو زکوٰۃ بھی کہا جاتا ہے، اور زکوٰۃ کے لیے صدقے کا لفظ بھی آتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ آپ تمام مکاتب فکر پر کھل کر تنقید کرتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کہ نمازیں ان کے پیچھے پڑھیں اور صدقات بھی ان کو دیں۔ آگے تو پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر آپ کس کے لیے ہیں؟ کیا مطلب؟ مجھے کہہ رہے ہیں میں چندہ بک بنا لوں، یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ پھر آپ کس لیے ہیں؟
وہی کہ چندہ بک بناؤ بھائی میں حلال کھانے کے لیے، یہ رام مجھ سے نہیں کھایا جاتا، مہربانی منو معاف رکھو۔ اہل سنت کے تمام مکاتب فکر کی نماز ایک جیسی، جبکہ اہل تشیع کی سب سے مختلف ہے۔ اہل تشیع کے تمام مکاتب فکر کی نماز ایک جیسی ہے، ہاں سنیوں کے سارے فرقوں کی الگ ہے۔ ذرا اس کو اس اینگل سے بھی دیکھیں، شیعہ کے سارے جو گروہ ہیں وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، زیدیہ ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں، لیکن اہل تشیع ان کو اپنا گروہ نہیں سمجھتے، وہ اہل سنت کا گروہ سمجھتے ہیں، اور زیادہ مضبوط بات بھی یہ ہے کہ ان کا تعلق اہل سنت کے ساتھ ہی ہے۔ اہل سنت میں جو ہے وہ کوئی ناف سے نیچے باندھتا ہے، کوئی ناف کے اوپر باندھتا ہے، کوئی ناف سے اوپر باندھتا ہے، کوئی ایسے بھی باندھ رہا ہے آج کل۔ تو یہ مسئلے سنیوں کے ہیں، شیعہ میں نہیں ہے۔ شیعہ کے نزدیک سب ان کے جتنے آف شوٹس ہیں وہ سب کے سب ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں۔ باقی رہا مین سٹرکچر، وہ سنی شیعہ کی ایک جیسی ہے، رکعتیں ایک جیسی ہیں، رکعتوں میں سٹارٹ میں قیام، سورہ فاتحہ، سورت ملانا، ہر رکعت میں ایک رکوع کے بعد کھڑا ہونا، ہر رکعت میں 2 سجدے، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، یہ سب میں برابر ہے۔ تو مین سٹرکچر ایک جیسی ہے۔ نماز کے کلمات ڈیفرنٹ ہیں، 19-20 کا فرق ہے، ایک جیسا ہی ہے، کوئی تقدیم اور تاخیر ہے، ادروائز اوورال کلمات ایک جیسے ہیں۔ اصل چیز تو سورہ فاتحہ اور قرآن پڑھنا ہے، باقی تو تسبیحات ہیں، وہ انٹرچینجبل ہو سکتی ہیں، وہ تو اہل سنت کی کتابوں میں بھی ایک سے زیادہ رپورٹ ہوئی ہیں۔ جبکہ شیعہ حضرات نماز میں درود ابراہیمی نہیں پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی کا کچھ حصہ تو پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو یہ بھی درود ابراہیمی کا حصہ ہے نا، پورا نہ بھی پڑھیں، اتنا درود اگر آپ پڑھ لیتے ہیں نماز درست ہے۔ ہم نماز سٹارٹ الحمد شریف سے کر سکتے ہیں، ثنا پڑھنا ضروری ہے، ثنا سنت ہے، یہ دعائے استفتاح ہے نماز کو سٹارٹ کرنے کی۔ ادروائز اگر آپ ڈائریکٹ سورۃ الفاتحہ سے بھی سٹارٹ کریں، اعوذ باللہ پڑھ کے بسم اللہ، تب بھی درست ہے۔ کیا نماز کے اختتام پر سلام پھیرنا لازم ہے؟ اگر ہے تو شیعہ حضرات کی نماز درست ہے۔ خروج بالسمع ہی ضروری ہے، چاہے وہ سلام کے ذریعے ہو یا جس طریقے سے اہل تشیع کرتے ہیں، دونوں طریقے درست ہیں۔ آپ نے بتایا کہ 10 سال دعوت اسلامی میں رہے، تو تب آپ اپنے نام کے ساتھ قادری لگاتے تھے یا پھر اتاری لگاتے تھے؟ یہ سارا کچھ لگاتے تھے، اس زمانے میں سب کچھ لگانا پڑتا تھا، قادری بھی، اتاری بھی لگانا پڑتا تھا، رضوی بھی لگانا پڑتا تھا، سارا موجود ہے میرے پاس، پرانی کتابیں بھی ہیں جس میں پوری دم کے ساتھ نام میرا لکھا ہوا ہے، سارا کچھ ہی لگاتے تھے۔ اذان کے بعد کی، تراویح کے بعد کی، فرض نماز کے بعد کی جو دعا سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھتے ہیں، پتہ نہیں جی، کوئی ثابت نہیں ہے جی۔ ایک ضعیف روایت ہے یہ ہاتھ رکھ کے پڑھنے والی، لیکن کمزور روایت ہے وہ۔ باقی جو ہے فرض نماز کے بعد آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، جو سنن نسائی الکبریٰ میں آیا کہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوں گے، اور اسی طریقے سے بخاری مسلم میں آیا کہ فرض نماز کا مکمل ہونا اللہ اکبر کی آواز سے پہچانا جاتا تھا نبی اسلام کے مبارک دور میں، اور صحیح مسلم میں آیا 3 دفعہ استغفر اللہ پڑھنی ہے، اور 1 دفعہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، یہ رپورٹ ہوا ہے۔ کیا کھانے پر قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی ایسی کتاب کا نام بتا دے جو آپ علیہ السلام کی پوری زندگی پر ہو۔ جی صحیح مسلم میں حدیث ہے، قرآن پڑھ لو، یہی نبی علیہ السلام کی سیرت ہے، اور کھانے پر قرآن پڑھنا یا دم، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جو بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام کا معجزہ رپورٹ ہوا ہے نا، کہ نبی علیہ السلام نے کوئی کھانا سامنے رکھ کے اس پہ دعائے برکت فرمائی یا اپنا لعاب دہن ڈالا، تو وہ معجزے کے طور پر ہے، اور وہ بھی یہ صرف دعا ہی لیتے ہیں، اس میں لعاب دہن بھی ہے۔ تو اگر آپ اپنی 11ویں کے موقع کے اوپر کو ختم درود دلوانا چاہتے ہیں، تو سب کے سامنے تھوک ڈال کے اس کی ویڈیو بنا کے نا 11ویں شریف کی چڑھایا کریں، تاکہ آپ کی 11ویں شریف کی خبر لیں آپ کے ساتھ والے۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ ہمارے گھر میں بے برکتی ہے اور ساری کمائی لگ جاتی ہے، آگے کیا جی؟ پیسہ، یہ تو ہر گھر کی سٹوری ہے۔ وظیفہ یہ ہے کہ اپنے خرچے کم کریں، ہاں یہ وظیفہ ہے، اور ہر 15 دن کے بعد اپنے میٹر پہ انگلی رکھ کے زمزم لکھیں تاکہ بل کم آئے، وہ آپ کی بچت ہو جائے۔ برکت کے لیے آپ کو بتا دیتے ہیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ،
اپنے فرض نماز کے علاوہ جو نماز کا حصہ یعنی نفلی نماز وہ اپنے گھر میں ادا کیا کرو. اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ اس کی وجہ سے گھر میں برکت ہوگی. یعنی برکت کے لیے گھر میں کیا بتایا گیا؟ مرد نے فرض کے سوا جو نفلی نماز ہے جسے آپ سنت موقدہ غیر موقدہ کہتے ہیں وہ گھر میں ادا کرنی ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ وہ وظیفہ ہے جو صحیح مسلم میں رپورٹ ہوا ہے گھر میں برکت کے لیے. باقی رزق کے لیے فرض نماز کے فوراً بعد سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی الاسلام سلام پھیرتے ہی پڑھتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے 2 سجدوں کے درمیان آپ نے دعا پڑھنی ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. اس میں بھی رزق مانگا گیا اور یہ آزمودہ دعا ہے. اور ایک ابو داؤد ترمذی میں جو مولا علی کو حضور نے سکھائی تھی قرض اتارنے کے لیے، اور وہی آگے وہ وظیفہ بتاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ. اس پہ میرے الگ سے ایک کلپ بھی ہے قرض اتارنے کی دعا. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ وہ دعا ہے. تو یہ دعائیں ہیں چاند ایک، یہ میں نے آپ کو بتا دی، آپ ان کے اوپر عمل کریں. باقی وہ جنرل وظیفہ تو ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ 3 وظائف ہیں. میرے خیال ہے اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. میں نے اپنا 1 گھنٹہ جو لینا تھا وہ لے لیا. ابھی بھی کچھ پرچیاں باقی ہیں، ان کو انشاءاللہ تعالی ہم اگلی دفعہ کور کر لیں گے. باقی تو کوئی ایسی چیز نہیں جو میں نے ویڈیو میں ریکارڈ نہ کروائی ہو، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا میرے بھائیوں، کافی سارے بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوتا ہے، تو ہم وسیلہ اور توسل کے طور پر اینڈ پہ دعا کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ، بالخصوص فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے، چائنا کے، انڈیا کے، افغانستان میں، شام میں، عراق میں، یمن میں، پاکستان میں، جہاں کہیں کسب برسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ، جو مسلمان فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جو زندہ ہیں انہیں اپنی موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما. ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما. عالم اسلام کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین.